جو لوگ ماہ رمضان المبارک کی اس بڑی چاند رات کی تمام برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ماہ شعبان المعظم کے اس آخری دن کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ پورا سال ان کی دعائیں قبول ہوتی رہیں، ان کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں اور وہ اپنے ہر مقصد کے اندر کامیاب ہو جائیں، تو پھر آج رات ماہ رمضان المبارک کی بڑی چاند رات ہے اور آج دن 29 شعبان بدھ کا دن ہے، تو یہ عمل آج کا سب سے طاقتور اور سب سے خاص ہے۔ لوگ پورا سال اس موقع کا انتظار کرتے ہیں، مجھے بھی انتظار تھا، اگر آپ کو بھی یہی انتظار تھا، اللہ سے اپنی ہر بات منوانا چاہتے ہیں، ہر حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، تو آئیے پھر اس دن کا سب سے بڑا عمل کر لیں۔ جیسے یہ رات بڑی ہے، یہ دن بڑا ہے، اسی طرح اس کا یہ عمل بھی سب سے بڑا عمل ہے، اس لیے کہ اس عمل کے کرنے سے پورا سال ہر قسم کے مصائب سے، ہر قسم کی مشکلات سے، ہر قسم کے دکھ سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں پورا سال آپ کا گھر بھی مال و دولت سے بھرا رہے، آپ ہر قسم کی مشکلات سے نجات حاصل کر لیں، ہر قسم کے دکھ اور مصیبت سے آپ کی جان چھوٹ جائے، تو پھر اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، بالکل مختصر سا طریقہ بتانے لگا ہوں، کیونکہ یہ وقت انتہائی، اس ٹائم ہر لمحہ ہی بڑا قیمتی ہے، کیونکہ اس دن میں، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف نگاہ رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ نے نگاہ رحمت فرما دی اس بندے کا اس جہاں بھی بیڑا پار ہے، اگلے جہاں بھی بیڑا پار ہے، یعنی دونوں جہاں اس بندے کے سنور جاتے ہیں جب کوئی بندہ یہ دو چیزیں پڑھتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس کے ساتھ استغفر اللہ کا ورد کرتا ہے، اس بندے کی زندگی سنور جاتی ہے۔ یہ عمل میری پوری ٹیم کر رہی ہے، اس لیے کہ میں خود بھی اس عمل کا متلاشی ہوں، مجھے بھی اس دن کا، اس گھڑی کا، اس وقت کا انتظار تھا، اس لیے کہ اس کے ساتھ استقبال رمضان ہوتا ہے، اس کے اندر کیونکہ وہ الفاظ موجود ہیں جس کے پڑھنے سے اللہ اس بندے پر راضی ہو جاتا ہے، یعنی یہ خاص چیزیں ہوتی ہیں جو اس رات میں پڑھی جاتی ہیں، اس دن میں پڑھی جاتی ہیں۔ اس عمل کو چاہے تو آپ ماہ رمضان المبارک کے مغرب، آج جو مغرب ہوگی نا، تو مغرب سے لے کر فجر تک آپ جس وقت چاہیں پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، لیکن یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا تو پھر یہ موقع آپ کو نہیں ملے گا، اس لیے اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھے۔ تو اب آپ نے کرنا کیا ہے، میں آگے بڑھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے درود پاک۔ درود پاک کے ذریعے آپ نے اپنے عمل کا آغاز کرنا ہے، لیکن درود پاک سے پہلے جو کلمات آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ابھی درود پاک نہیں پڑھنا، درود پاک بعد میں پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، یعنی کہ پورا 100 مرتبہ یہ کلمات آپ نے پڑھنے، کیونکہ ان کلمات کے ذریعے اللہ اس بندے سے راضی ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ تعوذ اور تسمیہ آپ نے پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے 100 مرتبہ یہ مبارک تسبیح پڑھنی ہے، جس کے ذریعے پڑھتے ہی اللہ پاک اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب کیسے، کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ یہ افضل ترین ذکر سے آپ نے اپنے عمل کی ابتدا کرنی ہے۔ وہ افضل ترین ذکر کیا ہے؟ یہ ذکر تمام اذکار سے میرے آقا نے فرمایا کہ افضل ہے۔ یہی وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جنت کی کنجی ہیں، اسی لیے اس کنجی کے دانت بھی ہیں ایمان، عمل اور اخلاص۔ تو آپ نے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور یہ وہ ذکر ہے جو ہر نبی نے پڑھا ہے، ہر رسول نے اس کو پڑھا ہے، آگے امت کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، وہ ایک ہی ذات ہے جس کی بارگاہ سے آج مانگیں، کیونکہ اس کی یوں ہی مغرب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اسی طرح شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی بارش چھم چھم برسنے لگ جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا گھر مال و دولت سے بھر جائے، اللہ کی رحمت سے بھر جائے، اللہ کے فضل سے بھر جائے، تو یہ کلمے بڑے سے بڑے گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ اس کے ذریعے تمام انسانوں کا وہ جس نے یہ عمل کیا ہوتا ہے ان کے گھر مال و دولت سے بھی بھر جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے۔ اس لیے اس عمل کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ اس کو باوضو کیا جائے اور دل سے پڑھا جائے، یعنی کہ بے وضو آپ نے نہیں کرنا۔ آج پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، آپ تیاری کر لیں، آپ اس ترتیب کے ساتھ عمل کو یاد کر لیں، پڑھ لیں، اور یہ آج دن میں بھی کسی وقت آپ ایک مرتبہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن رات میں ہر حال میں اس عمل کو پڑھ لیجئے گا، اس عمل کو نہ چھوڑیے گا، ورنہ بہت بڑی برکت سے محروم رہ جائیں گے۔ یہ عمل جس نے چھوڑا سوائے پچھتاوے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، پھر وہ کہتا ہے کاش مجھے زندگی میں ایک بار موقع مل جائے، میں پھر اس عمل کو کر لوں، لیکن پھر موقع قسمت کے ساتھ ہی ملتا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ اپنا وقت ضائع کر لیتے ہیں، اپنے وقت کو برباد کر لیتے ہیں، پھر وقت بھی ان کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے کوئی اور کام کر سکیں یا نہ کر سکیں، کیونکہ اس کے اندر دیکھیں نا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ جو سورہ مبارکہ ہے نا، یہ سورہ مبارکہ جس عمل کے اندر ہوگی نا، وہ عمل اتنا پرتاثیر ہوگا اس رات کا، وہ سمجھ لینا کہ یہ عمل اس رات کا سب سے خاص اور سب سے اہم عمل ہے۔ اس لیے کہ پہلے جو چیز آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کو آپ نے اسی طرح آخر میں پڑھنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جیسے میں نے کہا ہے، پہلے آپ نے ایک بار تعوذ و تسمیہ پڑھ لی، پھر آپ نے اس کو 100 مرتبہ مکمل پڑھ لیا۔ اس سے دل کو نور مل جائے گا، زبان کو پاکی مل جائے گی، روح کو طاقت مل جائے گی۔ اس لیے اس کلمے کا ورد ایمان کو تازہ کرتا ہے، شک اور وسوسے دور کرتا ہے۔ جو کثرت سے یہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے دل سے خوف بھی نکال دیتا ہے۔ یہ کلمہ رزق میں بھی وسعت لاتا ہے، زندگی میں برکت لاتا ہے۔ شیاطین اس کلمے سے جلتے ہیں، اس بندے سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب کسی کے عمل کے اندر شیاطین نہ ہوں، وہ دخل اندازی نہ کریں، تو وہ بندہ اپنے ان اعمال کے اندر، اپنے ان وظائف کے اندر ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے، اللہ والوں نے اس عمل کی ترتیب اور آغاز اس طرح کیا ہے کہ جتنی شیطانی قوتیں ہیں، جتنے شیطانی اثرات ہیں جو انسان کو عمل سے روکتے ہیں، وہ تمام کے تمام آپ کی زندگی سے دور، کیونکہ ہر مشکل میں یہ کلمہ اللہ کی مدد کو کھینچ کر لاتا ہے۔ تمام انبیاء کی دعوت یہی تھا، زبان سے ادا ہونے والا سب سے عظیم کلمہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے صرف 5 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جس طرح عمل مختلف ہے، اس طرح اس کی تعداد بھی مختلف ہے۔ دیکھیے 5 مرتبہ درود پاک آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس طرح آپ نے درود ابراہیم پڑھا۔ اس کو آپ نے شروع میں بھی 5 اب بھی یہ تسبیح پڑھنے کے بعد، یعنی کہ یہ جو 100 مرتبہ تسبیح بتائی ہے، اس کو پڑھنے کے بعد درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ تو دیکھیں قبر میں سوال کے وقت بھی اس کے لیے روشنی بنے گی، نجات کا ذریعہ بنے گا۔ قیامت کے دن بھی یہ میزان میں سب سے بھاری ہوگا، اور جس بندے کا آخری کلام یہ ہونا، وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس کے ذریعے مختلف بیماریوں کا علاج، روحانی بیماریوں کا، جسمانی بیماریوں کا، ریا سے دل پاک ہو جاتا ہے، حسد سے دل پاک ہو جاتا ہے، تکبر سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ اس کلمے سے ختم ہونے لگتی ہیں یہ تمام بیماریاں۔ دعاؤں کی قبولیت اس کے ساتھ ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ جس نے اپنے عمل کے ابتدا میں اس کو پڑھ لیا، اس کا عمل بھی مقبول ہے، عمل کے بعد مانگی گئی تو تمام دعائیں بھی قبول ہیں۔ اس لیے دل بے چین ہو تو یہ کلمہ سب سے بڑی دعا ہے، سب سے بڑی شفا ہے۔ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو یہ پڑھتا ہے۔ تو جس بندے سے اللہ محبت کرے، آپ خود اندازہ کریں اس بندے کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، اس بندے کی شان کیا ہوگی، اس کی عظمت کیا ہوگی۔ اور جس بندے سے اللہ محبت کرنے لگ جائے، پھر وہ بندہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے، جو کچھ مانگتا ہے، رب کائنات اپنے فضل
فضل سے اس کو عطا فرماتا جاتا ہے۔ اب اس لیے کہ اس میں چھپی ہوئی نجات بھی ہے، فلاح بھی ہے، کامیابی بھی ہے، اس لیے یہ راز کی بات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے اس کو راز رہنے دیں، اس کو آپ آج عمل کر لیں، لیکن آگے کسی کو آپ نے بتانا نہیں۔ لوگ پوچھیں گے بھی کس عمل کے ذریعے زندگی بدلی ہے، کس عمل کے ذریعے تمہارے حالات بدلے ہیں، بس فقط کہنا یہ رمضان کی برکتیں ہیں، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، وہ جس کو جب چاہے عطا کر دے، اس لیے آپ نے بتانا نہیں میں نے یہ عمل کیا۔ ہاں یہ ویڈیو شیئر کر دیں بھی یہ عمل بھائی آپ کر لیں، لیکن یہ نہ بتائیں کہ میں نے یہ عمل کیا ہے، تو اس لیے کہ اس عمل کی تاثیر مختلف طریقوں سے ملتی رہتی ہے۔ جب بندہ اس طرح کہتا ہے پھر بعض لوگوں کو نظر لگ جاتی ہے اور جس کی وجہ سے ان کا نظام پھر درم برم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے سنجیدگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہے تاکہ آپ کو یہ تمام برکتیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ذریعے نصیب ہو جائیں۔ اب اس کے بعد جو چیز میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں، اب آپ نے درود پاک جب پڑھ لیا تو اب آپ نے قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، اور یہ سورہ مبارکہ جب آپ پڑھیں گے تو الحمدللہ پھر آپ کو اس کی عمل کی مزید تاثیر اور برکتوں کو پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں ایک سورت جو آپ کو بتا رہا ہوں اس کی تعداد ہے 21 مرتبہ۔ اب جو چیز آپ نے پڑھنی ہے اس کو پہلے سمجھ لیجئے گا، کیونکہ اس عمل کے اندر ایک وہ صورت ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو بندہ پورا سال خوشحالی چاہتا ہے نا، رزق چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے، وہ اس رات میں اگر اکیلی صرف یہ ایک صورت ہی پڑھ لے گا نا تو یہ اس کو مقام اور درجہ مل جائے گا۔ لیکن آپ نے صرف ایک صورت نہیں، پورا ایک عمل کرنا ہوگا تاکہ آپ کو مزید جتنی رکاوٹیں، جتنی بندشیں، جتنے دکھ، جتنی مصیبتیں ہیں، اللہ پاک اپنے فضل سے اور اس رات کی برکت سے وہ تمام کی تمام دور فرما دے۔ اب جس صورت کے ذریعے آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے یہ سورۃ الکوثر ہے۔ اس صورت کو ہم پہلے پڑھیں گے، یعنی درود پاک کے فوراً بعد ہم اس سورہ مبارکہ کا ورد کریں گے۔ تو یہ کیونکہ جیسے میں نے کہا اس عمل کی تعداد بھی مختلف ہے، طریقہ کار بھی مختلف ہے، تو آپ نے سورۃ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو پڑھنا ہر بار بسم اللہ کے ساتھ ہے، یعنی یہ جو عمل ہے اس عمل میں آپ نے ہر بار اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، بغیر بسم اللہ کے آپ نے اس عمل کے اندر جتنی بھی صورتیں ہوں، جو بھی صورت ہو، آپ نے اس کو بغیر بسم اللہ کے نہیں پڑھنا، یعنی بسم اللہ کے ساتھ ہی پڑھنا ہوگا۔ تو اب جب اس سورہ مبارکہ اب دیکھیں اس سورت کے اندر 3 آیات ہیں، تو یہ فضیلت کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے اتنی مبارک صورت ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خیر کثیر کا ذکر کیا ہے، یعنی ہر چیز اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کثرت کے ساتھ عطا ہوتی رہے گی۔ ایسی کثرت ہے کہ جس کو کبھی جو ہے وہ فنا نہیں ہوتی، ایسی کثرت ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے گی اور پورا سال اس کے رزق میں کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی، اللہ کی رحمت اس کو، اللہ کا فضل اس کو ملتا رہے گا۔ اب اس سورہ مبارکہ کو جب آپ پڑھ لیں تو اس کی تعداد بھی سن لیں کہ دیکھیں اس کے اندر ہر ایک آیہ مقدسہ کے اندر، اس کے اندر 3 آیات ہیں، ہر ایک آیہ مقدسہ کے اندر 15 حرف ہیں۔ تو اسی طرح اس سورہ مبارکہ کو آپ 15 کو ہم جمع کرتے ہیں تو 55 بنتا ہے۔ تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو آج صرف اور صرف 40 بار پڑھنا ہے۔ تو 40 کا عدد آج کے لیے بڑا اہم ہے، کیونکہ روزے کے اندر جو حرفوں کی تعداد ہے وہ 4 ہے۔ تو آپ روزے کے اندر جو حرفوں کی تعداد ہے اس کے برابر جب اس کو پڑھتے ہیں تو ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی تمام برکتیں آپ کو نصیب ہوتی ہیں۔ ایک رات کی برکتیں نہیں، ایک دن کی برکت نہیں، بلکہ پورے مہینے کی، اور بعض نے تو لکھا ہے کہ پورا سال اس کو پھر برکتیں ملتی رہتی ہیں۔ اس لیے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو ہر بار بسم اللہ کے ساتھ 40 بار پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے 100 بار تسبیح پڑھی ہے، درود پاک پڑھا ہے، اب اس سورہ مبارکہ کا آپ نے ورد کیا ہے۔ اسی طرح درود پاک کے بعد یہ پہلی تسبیح ہے جو آپ نے پڑھی ہے، لیکن درود پاک سے پہلے ایک تسبیح آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو سمجھتے جانا ہے۔ 1-2 بار عمل کو دہرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے ایک چیز کو 2 بار بتانے کا، تاکہ اچھی طرح سے یاد ہو جائے۔ بعض نئے دوست ہوتے ہیں، بعض پرانے ہوتے ہیں، تو اس لیے کسی کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، کسی کو صحیح نہیں آتی، پھر ہر ایک بات کو وضاحت کے ساتھ سمجھانا ہوتا ہے تاکہ ہر ایک کو اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ آ جائے، تاکہ کوئی بھی بھائی غلط عمل نہ کرے، صحیح درست طریقے سے عمل کرے تاکہ اس کو اس عمل کا فائدہ بھی حاصل ہو۔ اب میں پھر تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ عمل کا آغاز کیا، پھر اس کے بعد 100 بار آپ نے تسبیح پڑھی، پھر آپ نے 5
بار درود پاک پڑھا، پھر آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھا۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے عمل کو کرنا ہے۔ اگر کسی کی خاص مقصد ہے، کسی کا کوئی خاص حاجت ہے، کوئی آرزو ہے، کوئی تمنا ہے، تو آپ نے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اس کو اپنے تصور میں رکھنا ہے۔ پورے عمل کے دوران وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، آپ کے دل میں۔ زبان سے اقرار نہ بھی کریں تو اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، جو کچھ ہمارے دل میں ہے اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اس لیے جب ہم اتنا ہی کہہ دیتے ہیں تو اتنا ہی کافی ہو جاتا ہے۔ تو اب اس ترتیب کے ساتھ جب یہ سورہ مبارکہ پڑھ لیں تو اس کے ساتھ اگلی سورت پڑھنی ہے۔ دیکھیں یہ 2-3 سورتیں اکٹھی ایک ساتھ جب ہم اس رات میں پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں اس رات کی بھی اور اس مہینے کی بھی اور اس سال کی بھی 2026 کی بھی ہمیں تمام برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ چند ایک راز ہوتے ہیں اعمال کے اندر، وظائف کے اندر، جن لوگوں کو یہ سمجھ آ جاتے ہیں الحمدللہ پھر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جن کو سمجھ نہیں آتے پھر وہ اسی ترتیب کے ساتھ ہی اپنا جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ تو آگے بڑھ گئے اور میں تو اسی طرح پیچھے کا پیچھے رہ گیا۔ اس لیے ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ان کو اپنے لیے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اب کیونکہ دیکھیں ماہ رمضان یہ کوئی عام مہینہ تو نہیں نا، یہ رحمت والا، مغفرت والا، برکتوں سے مالا مال ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس مہینے کا ذکر کیا ہے۔ یہ مسلمانوں کی روحانی پاکیزگی کے لیے ہے۔ یہ مہینہ انسان کو صبر، شکر، اللہ کے قریب لے جانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اس مہینے میں روزہ رکھنے کے ذریعے نہ صرف جسمانی پاکیزگی ہے بلکہ دل کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ روزہ رمضان کی سب سے بڑی عبادت ہو، تو یعنی جو ایمان لائے تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ اس کے ذریعے دل بھی نرم ہوتا ہے، انسان کی خواہشات پر قابو پانے کی تربیت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے فضل و کرم سے بندوں کے تمام گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو سورہ مبارکہ پڑھنی ہے وہ سورۃ اخلاص ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ سورہ بھی 4 آیات پر مشتمل ہے، اور ان کی 4 آیات دیکھیں نا، روزے کے اندر حرفوں کی تعداد بھی 4 ہے۔ تو یہ جو 4 کا عدد آ رہا ہے، چاروں سمت ہر طرف سے اللہ تعالیٰ ایسا مالا مال فرمائے گا نا کہ دائیں جائیں، بائیں جائیں، مشرق جائیں، مغرب جائیں، جدھر بھی جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرف سے کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ یعنی اگر ہر طرف سے کامیابی چاہتے ہو، ہر طرف سے اللہ کی رحمت اور انوار و تجلیات چاہتے ہو، پھر اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھے، کیونکہ جو ہم نے پہلے سورت پڑھی ہے نا، اس کے اندر بے انتہا خیر ہے، کثرت نعمت ہے، نہ ختم ہونے والی بلائیاں ہیں۔ یہ خیر، یہ بلائی دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بے کوثر عطا فرمائے گا، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جو ایک گھونٹ پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں رہے گا۔ آپ کی امت قیامت تک، اللہ نے فرمایا قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ خیر کثیر ہے، مقام مصطفیٰ کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، اور آپ کا نام قیامت تک جاری اور ساری اور بلند و بالا رہے گا۔ آپ کے دشمن مٹ جائیں گے۔ کہتے ہیں جس بندے کے دشمن بہت زیادہ ہوں، بار بار پریشان کرتے ہوں، بار بار اس کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہوں، وہ بندہ کچھ اور نہ کرے، بس یہ عمل کر لے، پورا سال اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ دیکھیں اللہ ہی حفاظت فرمانے والا ہے اپنے بندوں کی۔ جب جس کی اللہ حفاظت فرماتا ہے نا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جس کا یہ ایمان ہے، جس کا یہ یقین ہے، وہ انسان دونوں جہاں میں کامیاب ہے۔ جس کا ایمان یقین کمزور ہو جاتا ہے وہ بہت ساری مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا راستہ جس کو مل گیا نا، اللہ کا قرب پانے کا، وہ بندہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ دیکھیں جو رب ہمیں پالنے والا ہے نا، رب ہی پیدا کرنے والا ہے، رب ہی سنوارنے والا ہے، اللہ ہماری تربیت کرنے والا ہے، اللہ ہی ہمیں سب کچھ دینے والا ہے، تو پھر ہم اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ دل کیوں لگائیں؟ پھر ہم اللہ کی محبت میں گم ہو جائیں تو پھر ہمیں روحانی فائدہ یہ ہوگا، ہم عبادت کریں گے تو عبادت میں لذت آئے گی۔ تو عبادت کو اللہ کی رضا کے لیے کر لیں، اپنی عبادت میں اخلاص پیدا کر لیں، دعا میں اخلاص پیدا کر لیں، کیونکہ آنسوؤں کے ساتھ قبولیت ہے۔ وہ لوگ جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں نا، جب یہ عمل کرتے ہیں اللہ پھر ان کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے دیتا، وہ اپنے خزانے
خزانے سے اتنا مالا مال کرتا ہے، اب وہ بندہ جہاں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا وہ خود اپنے ہاتھ سے لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، پر اس کا رزق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ جتنا بھی تقسیم کرتا جائے اس کا ذہن بھی کھلتا جائے گا، اس کا رزق بھی بڑھتا جائے گا، بات بھی سمجھ آنے لگ، یادداشت بہتر ہو جائے گی، علم کے دروازے کھلتے جائیں گے، گھبراہٹ مایوسیاں ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح جو بچے بچیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کے رشتوں کے اندر مختلف قسم کی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، امتحان میں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مقدمات ہیں، جھگڑے ہیں، قرضے ہیں، کوئی بھی دنیا کا ایسا مسئلہ ہے وہ اس کے ذریعے حل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اس کے ذریعے اللہ کیونکہ رزق کے، علم کے، دلوں کے بند تالے بھی کھول دیتا ہے، اور جو بندہ چاہتا ہے، جو طلب کرتا ہے، اللہ عطا کر دیتا ہے۔ تو یہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ بندے کو ایک ہی رات کے اندر وہ تمام چیزیں، وہ تمام انعامات مل جائیں جس کی وہ آرزو کرتا ہے۔ اب یہ سورہ مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے، کیونکہ یہ سورہ وہ ہے کہ جس کے پڑھنے سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور جس کا ایمان اور یقین مضبوط ہو جائے وہ کوئی بھی عمل کرتا ہے اللہ اس کو کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے دوستو 40 بار پڑھنا ہے، کیونکہ 40 کا عدد آج بہت اہم ہے۔ بعض اعمال میں 41 ہوتا ہے، لیکن آج کے عمل میں 4 حرفوں کی تعداد نسبت سے ہر حرف کے بدلے 10 بار پڑھا جا رہا ہے، تو 40 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ لیکن پہلی تسبیح جو 100 بار بتائیے وہ 100 بار ہی آپ نے پڑھنی ہوگی، کیونکہ جس کے دل میں یہ صورت ہوتی ہے نا، اس کے دل سے فقر ختم ہو جاتا ہے، اس کے گھر سے تنگی ختم ہو جاتی ہے، اس کے گھر سے لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ صورت ہمیں بہت کچھ سکھا رہی ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد جو آگے آپ نے صورت پڑھنی ہے، آخری صورت کی عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد ایک اور تسبیح آپ پڑھیں گے، بس عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ جیسے 5 رمضان کے اندر حرف ہیں، 5 کی نسبت سے یہ 5 جو ہیں وہ 5 چیزیں کا عمل ہے، اور اس میں جو پڑھی جا رہی ہے تعداد، اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اب پہلی صورتوں کی تعداد مختلف تھی، اس صورت کی تعداد مختلف ہے، اور پھر دیکھیں اللہ کی نعمتیں ہمیں یاد دلاتی ہیں، شکر کے عمل میں بے شمار ہمیں فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو جب ہم اس ترتیب کے ساتھ رب کائنات کی بات، کیونکہ قرآن کریم کی عظیم صورت میں سے جو اس کی عظمت اور شان کو بیان کرتی ہے، یہ صورت ہمیں اس بابرکت رات کی بھی اہمیت بتاتی ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو ماہ رمضان میں کیونکہ قرآن پاک کا نزول ہوا ہے نا، تو یہ صورت ہمیں بتاتی ہے، یہ ایمان کو تازگی بخشتی ہے، عبادت کا شوق، اللہ کے قریب ہونے کا، قرب کا احساس دلاتی ہے۔ اس لیے یہ قرآن مجید کی صورت مکی ہے، اور یہ مختصر عظیم معنی اور بے شمار فضیلتیں رکھتی ہے، اس لیے کہ اس کا مرکزی موضوع جو ہے وہ شب قدر ہے، یہ جس کے بارے میں یہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ماہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات مسلمانوں کو وہ دی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر آتے ہیں، یہ رات سراسر سلامتی والی ہے، اس لیے کہ یہ ہدایت اور روشنی کا سرچشمہ ہے، انسان کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اللہ کے رحمت کے فرشتے زمین پر جب آتے ہیں، جبریل امین اپنے ساتھ فرشتوں کی پوری جماعت لے کر آتا ہے، وہ اللہ کی رحمتوں کو تقسیم فرماتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس میں عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے، خشوع پیدا ہوتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ بھئی جس طرح ہم دنیا داروں کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم دنیا داروں کو چھوڑیں، ہم اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ تو جو اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے اس کو روحانی پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے، نئی زندگی اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ صورت ہمیں دعا کی اہمیت بتاتی ہے، اس لیے کہ اس میں مانگی گئی، اس رات میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ بالکل بندے کے قریب آ جاتا ہے، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یوں ہی مغرب کا ٹائم ہوگا، تمام رحمتیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ ابھی آج دن بھی بڑا اہم ہے، جو آخری دن ہوتا ہے نا شعبان کا، یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آج رات کو ضائع نہیں کرنا ہے، اس میں جو کچھ مانگتے جائیں گے وہ کچھ آپ کو ملتا جائے گا۔ اب اس کے اور بھی بہت زیادہ فضیلتیں، میں ان کی طرف نہیں بڑھتا۔ اس سورت کو کہتے ہیں سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو یہ قرآن مجید کے 30ویں سپارے میں ہے، زبانی نہ یاد ہو تو اوپر دیکھ کے پڑھ لیں۔ تو اس کو پڑھ لیجئے، گھر میں ایک بندہ بھی عمل کرے گا نا تو اللہ سب کے مقدر کو سنوار دے گا۔ اس کے بعد دوستو آپ نے اس کو جب اتنی تعداد جو میں نے بتائی پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے فقط یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟
وہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے سابقہ تمام گناہوں کی معافی طلب کرنی، یوں کہنا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے بعد درود پاک پڑھنا، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، اور یہ کلمات آپ نے 40 بار پڑھنے، انشاءاللہ اللہ پاک دعائیں قبول فرمائے۔